ایک شخص نے مولا نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو کفارہ کیا ہے؟ نبی مکرم نے امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بیٹا حسن تم جواب دو۔ اب اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی سوال کر رہا ہے کہ میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا، حرام ہے نا، احرام باندھ کر شکار کرنا حرام ہے، میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو میرے لیے کفارہ کیا ہے؟ امام سے نبی نے فرمایا، بیٹا حسن تم بتاؤ کہ کفارہ کیا ہے؟ کہا نانا ان کا سوال پورا نہیں ہے، احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے چوپائے کا شکار کیا ہے یا پرندے کا، نانا انہوں نے نہیں بتایا کہ حرم میں شکار کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے۔ مسئلہ ایک پوچھا تھا، حسن نے ہزاروں دروازے کھول دیا ہے۔ وسعت علم اہل بیت، یہ ابھی امام حسن کی بات ہو رہی ہے جن کی عمر 3 سال ہے۔ ایک شخص آیا، ہاتھ میں گوہ لیے ہوئے تھے، وہ گوہ چاچا بندہ ہوں سندھی میں گوہ جی، اسے پہلے کھاتے تھے یہ لوگ، پہلے زمانہ جاہلیت میں کھاتے تھے اس کا گوشت، اب بھی باگڑی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا شکار کر کے اس کی دم پکڑ کر لایا ایک عربی، ایک عرب بدو، اور پتہ نہیں کب ماری تھی، کتنے دن پہلے کی مری بھی تھی، اس کی دم پکڑ کر سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دعوی نبوت کیا ہے، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہ بولے گا۔ اللہ اکبر، سرکار کے نام پر ہماری جانیں قربان۔ فرمانے لگے یہ جانور بولے گا، تو اسے ایسے دیکھ کر کہنے لگا یہ بولے گا؟ میں نے اسے مارا، بہت دیر پہلے کا مرا ہوا ہے، کب کا مرا ہوا ہے؟ اس نے بتایا۔ حضرت نے فرمایا نہیں یہ بولے گا۔ حضرت نے آواز دے کر کہا، یا زب من انتا وما انا، زب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو، یا زب اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو ایک جیسے ہی نبی نے کہا نا یا، نبی کسی کو یا کہیں اور وہ مردہ رہے، مجال ہے نبی کسی کو پکارے اور مردہ ہو جائے؟ بھائی یہ نبی کی بات کر رہا ہوں، امام حسن کی بات نبی کے نواسے کی بات ہے، توجہ۔ نبی نے فرمایا یا صاحب میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو ایک مرتبہ منڈیاں ہلنا شروع ہوئی اس کی، پہلے اس کی آنکھیں کھلیں، زبان نکالنے لگی، اپنا چہرہ ایسا سیدھا کر کے کہنے لگی انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر جی۔ پھر میرے مولا نے فرمایا جب میرا بچہ میری گود میں بیٹھا ہے، زرداری صاحب شاید امام حسن چاہتے ہیں کہ آج مولا کی بات ہو، میں نے سوچا تو کچھ اور تھا، مگر امام حسن اپنے پاس لے آئے ہیں، یہ سارا مجمع امام کی خدمت میں ہے، آپ سب امام کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے مولا نبی نے فرمایا میرا بچہ بتائے گا کہ میں کیسا نبی ہوں۔ تو کہنے لگا یہ بچہ بات کرے گا؟ تو اب ذرا جملہ سنیں امام حسن کا، فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ بعد والا جملہ سنیں، بعد والا جملہ سنیں، فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ انتا جہولن، تو جاہل نہیں ہے، مرقع جہل ہے، مجسمہ جہل ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جاہل اور کچھ ہوتے ہیں جہل جی۔ نام تو ابو الحکم تھا، نبی کی توہین کرنے پہ ابو جہل ہو گیا، نبی چاہتے تو کہہ دیتے ابو جاہل جی، جاہل کا باپ۔ سرکار نے ابو جاہل نہیں کہا، ابو جہل کہا ہے۔ جو اہل بیت کی توہین کرے وہ جاہل نہیں ہے، خود جہل ہے، خود عنوان جہالت ہے۔ فرمایا انتا جہولن، تو جہل بھی نہیں جہول ہے، جاہل بھی نہیں جہول ہے، فعول کے وزن پر، انتا جہولن وعندی شفاء الجہل، اور میرے پاس جہل مٹانے کی دوا ہے۔ بھائی امام حسن کا جملہ، میرے پاس جہل مٹانے کی دوا ہے۔ فرمایا پوچھ، تو اگر قیامت تک مجھ سے پوچھتا رہے گا میرا علم کم نہیں پڑے گا۔ عندی بحر العلم، امام حسن کا جملہ، میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تقسمہ الدوالی، جو ڈولوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔